السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستوں کیسے امید کرتا ہوں آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بڑی اہم بات ہے، سپریم کورٹ کے اندر ایک کیس چل رہا ہے تاحیات نہلی والا۔ وہ علیحدہ بات ہے کیا نہیں ہے۔ ایک جو اہم گفتگو ہے نا، جو ہمارا ٹاپک ہے، ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے۔ پاکستان کے محترم چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ریمارکس دیے کہ تاحیات جو نااہلی ہے یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ اسلام کے خلاف ہے۔ بڑی اچھی بات کی ہے، اسلام کا انہوں نے حوالہ دیا ہے۔ شاید اس کے اوپر کوئی حدیث پیش کر دیتے، کوئی قرآن کی آیت پیش کر دیتے تو ان کا مدعا ذرا اور مضبوط ہو جاتا، لیکن شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ تاحیات نااہلی جو کیس چل رہا ہے وہ کس بنیاد پر ان کو تاحیات نااہل کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اور ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم اس کو ساری زندگی کے لیے نااہل کر دیں اور اس کو سزا دیں۔ محترم چیف جسٹس صاحب، ہماری آپ سے یہ گزارش ہے، آپ دیکھیں کہ جو ہوتی ہے نا حقوق اللہ اور حقوق العباد، جو چیزیں الگ الگ ہیں۔ حقوق اللہ یہ ہے کہ یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو ادا نہیں کرتا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دیگر معاملات ہیں، یہ معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں۔ اب رب تعالیٰ چاہے معافی مانگے تو معاف کر دے، اگر وہ مواخذہ کر لے تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ میں نے معافی مانگی تھی پھر تو کیوں مواخذہ کر رہا ہے۔ اور ایک چیز ہے حقوق العباد، اور حقوق العباد جو ہیں یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک وہ بندہ جس کا حق تلف ہوا ہے جب تک وہ معاف نہ کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے تو معافی ہے، اگر اس نے معاف نہ کیا تو وہ معافی کسی صورت میں بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں، شہید ہوتا ہے، شہید کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت پہلے فرما دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا حقوق العباد اسے بھی معاف نہیں ہوتے۔ شہادت بہت بڑا مرتبہ ہے، کفار کے ساتھ لڑتے لڑتے شہید ہو گیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے۔ اب سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے وہ کرپشن پر، اس کو تاحیات نااہلی ہوئے اور اس نے جھوٹ بولا ہے، سر عام جھوٹ بولا ہے، پوری قوم کے سامنے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ کیا ان صاحب نے، نواز شریف صاحب نے کہیں قاضی صاحب کے کان میں جا کر توبہ کر لی ہے؟ اب وہ لوگوں کا حق کھایا ہے، پورے پاکستانی قوم کا، غریبوں کا حق کھایا ہے، غریبوں کے بچوں کے منہ سے لقمہ چھین کر اس نے اپنے باہر جو ہیں جائیدادیں بنائی ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، معافی تب ہے کہ نواز شریف صاحب آئیں، سر عام قوم سے معافی مانگے کہ میں نے غلطی کی ہے، میں نے آپ کا پیسہ کھایا ہے، کرپشن کی ہے، میں نے ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، یہ غلطیاں ہوئی ہیں اور میں ان کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد پوری قوم 24 کروڑ عوام ہے ہماری مردم شماری کے مطابق، اور وہ 24 کروڑ عوام معاف کر دے کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، ہم نے سر عام ہم سے معافی مانگ لی ہے اور ہم نے معاف کر دیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر تو معافی ہے۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ 24 کروڑ عوام کا مقدمہ ایک شخص سے بیٹا وہ کہہ دی رب تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں نہ معاف کرنے والے؟ بھائی آپ کا مسئلہ نہیں ہے، 24 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے۔ خدا کے لیے ایسے اسلام کے ٹھیکیدار نہ بنو۔ ہمیں پتہ ہے سپریم کورٹ کے اندر جو قانون اور اسلام کے مطابق جو فیصلے ہو رہے ہیں، آپ سیدھی کہہ دیں کہ یہ لندن پلان ہے، مجھے اتنے پیسے ملے ہیں، میری مجبوری ہے، میں نے یہ فیصلہ دینا ہے، میں دے کے جاؤں گا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ بھائی ہمیں کیسے قوم کا پیسہ ضائع کر رہے ہو، وقت ضائع کر رہے ہو؟ یہ فیصلہ تو ہو چکا ہے، بندے کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی بھائی تاحیات نااہلی کا کیس چل رہا ہے، اب اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا اور ان حضرات کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں، الیکشن لڑنے کی ان کی اجازت مل چکی ہے۔ اسی قوم کا وقت ضائع کر رہے ہو، اور اسلام کا نام ایسے نہیں لینا ہے، اسلام میں کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اسلام میں تو چور جو ہے نا، چور کے لیے معافی کا حکم نہیں ہے، چور کے ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ معاف کر دیتا، رب تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، رب تعالیٰ حقوق اللہ معاف کر دیتے ہیں، حقوق العباد کسی صورت میں بھی معاف نہیں ہوتے، ان کے لیے معافی مانگنا ضروری ہے۔